حکم شرعی یہ ہے کہ وہ اس کا روزہ جو ہے اگر وہ اپنے گھر میں کھائے پیے پھر اس کے بعد چلے جائے تو اس پر روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، چونکہ اپنے محلے میں اپنے گھر میں رہ کے اس نے کھایا ہے تو گھر میں جس طرح سفر پر نہ جاتے ہوئے کھاتے ہیں تو اس پر جس طرح کفارہ لگتا ہے اس پر بھی اسی طرح لگے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معدن الحکمہ میں وزیر مرتضی علی حاضر خدمت ہے، ایک علمی ماحول کے ساتھ، علمی گفتگو کرنے والے شخصیت کے ساتھ ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ تمام ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کر مستفیض ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میری مراد جت الاسلام والمسلمین سید سجاد اطہر موسوی صاحب آپ کو ہمارے پروگرام میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہمارے لیے الگ الگ نئے انداز میں جوابات لے کر سامعین کے دلوں کو لطف فرما رہے ہیں انشاءاللہ اور محبت فرما رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں چند سوالات ہیں کہ عموماً جو اکثر ہمارے گلگت بلتستان میں بلکہ پورے ملک میں اس طرح کے ماحول بنتے ہیں کہ کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا ہے، مثلاً کہ اسکردو سے گلگت کی طرف یا اسکردو سے پنڈی کی طرف سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں۔ تو ہاں، ایک دو شخص یعنی کہ کلن یہ سوال کرتے ہیں کہ میں بالکل ارادے سے جا رہا ہوں، تو میں صبح نکلتے وقت ہی میں گھر سے چائے وغیرہ یا کھانا وغیرہ جو ہے کھا پی کے میں نکلتا ہوں، تو اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ روشنی فرمائے، کیا قصر ہوگا یا قصر ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ وغیرہ یا جو ہے اس نے معصیت کی ہو، اس طرح کا اس کے بارے میں جو ہے آپ بیان فرمائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ معدن الحکمہ کے برادران کا کہ ایک مرتبہ پھر مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور مومنین کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پروردگار ہمیں حق بولنے اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ مرتضی صاحب دیکھیں، قرآن مجید میں مسافر اور مریض کو روزے کے چھوٹ دینے کے حوالے سے آیت ہے، من کان مریضا، کوئی شخص مریض ہو، او علی سفر، یا مسافرت پہ، تو فعدۃ من ایام اخر، وہ جو مریض آج جو بیمار ہو گیا ہے وہ آج روزہ نہ رکھے، وہ روزے کے بعد کسی اور ٹائم روزہ رکھے۔ جو شخص مسافرت میں ہو تو وہ مسافر جو ہے اس دن روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس روزے کی قضا کریں۔ جزاک اللہ۔ یہ حکم قرآن ہے۔ اب مسافر اگر کوئی شخص سفر پر نکلے تو اس کے سفر کی بھی شرط ہے کہ 45 کلومیٹر وہ سفر، اس کا آنا جانا جو ہے 45 کلومیٹر بنتا ہو، یعنی 22.5 کلومیٹر اس نے جانا ہے، پھر اس کے بعد واپس آئے تو 22.5 کلومیٹر واپس آنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے شہر سے نکل کر باہر جانا ہے، اور وہ اپنے گھر سے بھی 22 کلومیٹر حساب نہیں ہوگا بلکہ اپنے علاقے سے، اپنے محلے کے باہر سے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے محلے میں اپنے گھر میں کھا پی کر چلے جائیں۔ اور میں نے بھی سنا ہے بلتستان میں بھی بہت سارے مقامات پہ لوگ جو ہے مومنین اسی طرح کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اگر کوئی یہ کرتا ہے تو علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، تو اس کے لیے چونکہ جاہل ہے، مسئلے سے آشنا نہیں ہے، تو شاید اس حوالے سے چھوٹ مل جائے، اس کو مجتہد اپنے مرجع تقلید کے ساتھ مراجعہ کرنا پڑے گا۔ لیکن حکم شرعی یہ ہے کہ وہ اس کا روزہ جو ہے اگر وہ اپنے گھر میں کھائے پیے پھر اس کے بعد چلے جائے تو اس پر روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، چونکہ اپنے محلے میں اپنے گھر میں رہ کے اس نے کھایا ہے تو گھر میں جس طرح سفر پر نہ جاتے ہوئے کھاتے ہیں تو اس پر جس طرح کفارہ لگتا ہے اس پر بھی اسی طرح لگے گا۔ بلکہ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ آج سفر پر نکل رہے ہیں تو وہ اپنے محلے سے باہر نکلیں۔ پھر ایک جگہ ہوتی ہے ہر جگہ، ہر محلے کے لیے، ہر شہر کے لیے، ہر علاقے کے لیے، جسے حد ترخص کہا جاتا ہے۔ حد ترخص پر پہنچنے کے بعد پھر وہ روزے کو کھول سکتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے روزے کو آگے۔ تو قبلہ ایک اور سوال اس پہ ہی بالکل اٹھتا ہے، زیادہ تر معاشرے میں بھی یہ بہت رواج ہے اس چیز کا،
تو اس حوالے سے آپ سامعین کے لیے یہ حد ترخص کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ روشنی فرمائیں. جی بہت شکریہ. پوائنٹ پہ آپ نے سوال بھی اٹھایا, میں ابھی ادامہ دے رہا تھا, چلیں آگے بڑھتے ہیں کہ حد ترخص پر پہنچنے کے بعد وہ روزہ کھول سکتا ہے, اس کے بعد اس کے لیے اجازت ہے روزہ کھولنے کی. حد ترخص کیا ہوتا ہے؟ حد ترخص ہر شہر کا ایک محدودہ ایک بارڈر ہوتا ہے, شرعی بارڈر ہوتا ہے. اس شرعی بارڈر کو کیا کہا جاتا ہے, کہاں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ وہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر میں پڑھنے والے اذان کی آواز جہاں سے اس کے کانوں تک نہ آئے وہ جگہ حد ترخص ہے. سبحان اللہ. لیکن دوسری شرط بھی ساتھ ہے کہ اس شہر کی دیواریں اسے نظر نہ آئے, یہ بھی ضروری ہے. کہ مثال کے طور پر ہرپو سے ایک بندہ اسکرتو سفر کر رہا ہے, تو ہرپو اوپر ہے ہمارا, مثال کے طور پر ہرپو اوپر ہے, سفر کرنے والا آتا ہے وہاں سے نکل کے کہاں دمداس آ جاتا ہے تو اسے نظر آتا ہے, بالکل اپنے شہر کی دیواریں نظر آتی ہیں اسے, تو اسے دمبداس بھی حد ترخص نہیں ہے. وہ آگے جا کے ملخور سے آگے گزرنے کے بعد پھر اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ حد ترخص بنتا ہے. مثال میں نے آپ کو سمجھا دیا, ٹھیک ہے. آج نہیں آپ کے محلے کی, میرے آپ کے علاقے کی بات ہے. تو ایسی جگہ جہاں سے نہ آپ کے علاقے کے آپ کے محلے کی دیواریں نظر آئے, نہ وہاں کی آواز اذان کی آواز آپ کے کانوں تک آئے, اس جگہ کو حد ترخص کہا. سبحان اللہ. وہاں سے آگے جاتے ہوئے پھر مسافر کو روزہ کھولنے کی اجازت ہوتی. سبحان اللہ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی, اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی مستفیض ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. جنہوں نے سوال کیے تھے انشاءاللہ ہر سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ. یہ تھے قبلہ محترم سید سجاد اطہر موسوی صاحب, جو کہ بہترین انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. انشاءاللہ اسی طرح اچھے علماء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ. اگلی پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.